پیاری ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے جمعہ مبارک بہت بہت خوشیوں کا باعث بنے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے والے ہیں اور ہم امت میں سے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن ناخن کاٹنا، بال ترشوانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، پاک کپڑے پہننا، بے شک پرانے ہوں لیکن صاف ہوں، پہننا سنت ہے۔ اس دن کی عبادتوں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ اگر پہلے سے نماز کی تیاری ہو جائے اور انتظار میں بندہ بیٹھا رہے تو وہ انتظار کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پیاری ویورز، ہمیں خالص ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ میرے سامنے ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اصیل لکھا ہوا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اصیل لکھا ہوا ہے۔ السمن النباتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ویجیٹیبل گھی ہے۔ یہ UAE کا پروڈکٹ ہے۔ یہ میں استعمال کرتی ہوں اور اس کا بہت مجھے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو اصیل چیز ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، اس کا دل پہ، معدے پہ، دماغ پہ بوجھ نہیں بنتا اور اس سے بندہ بہت اچھا فیل کرتا ہے۔ اسی طرح جو میں نے آج اس کو استعمال کیا، میں نے دیکھا کہ مجھے تو آج اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جب ہم خالص اللہ کے لیے کوئی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ خالص نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، کھری کھری بات کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے بھی صاف ستھری عبادت اور صاف ستھری بات پسند کرتا ہے۔ ریاکاری وہ پسند ہی نہیں کرتا، ریاکاری والا کوئی کام وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ہم بعض دفعہ اصلی چیزیں کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں یا کوئی اچھی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر لیتے ہیں تو ساتھ ہی ہم کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے وہ ہماری عبادت کا سارا نور، روحانیت اور اس کا سارا ثواب جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ادھر ہم نے وضو بنایا، کامل وضو بنایا، ارادہ کیا کہ اللہ کے آگے حاضری دیں گے، وضو بنایا، مصلی بچھایا، اللہ کے آگے سجدے کیے، اس کے آگے آنسو بھی بہائے دعاؤں میں، اور ساتھ ہی جب مصلی سے اترے تو کوئی ایسا کام آیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، مطلب جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، دل آزاری کرنا، لگائی بجائی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، حسد کرنا، یہ ہم نے اگر کر لیا تو وہ ہمارا سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑا مشکیزہ ہے، اس میں پانی بھرتے جاؤ لیکن اس کی تہہ میں ایک سوراخ ہے، پانی ادھر سے نکلتا جاتا ہے۔ ہم خوش فہمی میں ہم نے مشکیزہ بھرا، جائیں گے پانی لے کے جائیں گے، جب گھر پہنچے تو مشکیزہ خالی۔ یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے، عبادتیں کر لیتے ہیں، خوش فہمی میں ہوتے ہیں، پوری رات ہم نے اتنے نوافل پڑھے، یہ کام کیا، اس طرح کیا، وہ کیا، لیکن جب ہم اپنے اصلی گھر جائیں گے تو ہماری
ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، اس لیے آگے پیچھے خیال رکھیں. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس مشکیزہ ہے نیکیوں کا، اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے. جو ہم نے گٹلی باندھی ہوئی ہے نیکیوں کی، وہ ہم نے صحیح ٹائٹ باندھی ہے یا اس کے نیچے کوئی سوراخ ہے جس سے وہ چیز ہماری ضائع ہو رہی ہے. اس لیے اگر ہم اوریجنل عبادت کریں گے، اصلی عبادت اللہ کے لیے کریں گے، اور اصلی عبادت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. عبادتوں میں اللہ کے آگے روتے واصل ہو جاتے رب سے، دنیا کی ہوش ہی نہ ہوتی، اور ایسا روتے کہ وہ جگہ گیلی ہو جاتی، وہ زمین گیلی ہو جاتی. ریاض الجنہ میں جاتے، وہاں روتے. مسجد جنت البقیع میں جاتے، وہاں روتے. ریاض الجنہ شروع میں مسجد نبی کا ایک حصہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا ہوا ہے. ریاض الجنہ جنت کی کیاری، اللہ کو راضی کرنے والے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی آنکھ مبارک نے بہت کچھ دیکھا، رب نے دکھایا، اور اس مبارک آنکھوں سے ہمارے لیے آنسو بہے. کیا ہم نے ان آنسوؤں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کر کے دکھایا ہے؟ عشق کا کوئی ثبوت کر کے دکھایا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، عاشورے کا مہینہ ہے. ہم نے کثرت سے درود پاک کا ورد کرنا ہے، کثرت سے اللہ کے آگے رو رو کے اللہ کو منانا ہے کہ جس طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے آنسو بہائے، جس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں نے دین کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں. ہم دین کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دین کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہوا ہے؟ ہمیں یہ حق نہیں ہے. ہمیں تو جو طریقہ سکھایا گیا ہے، ہم نے اس پہ چل کے رب کو پانا ہے، اور ہم نے خالص ہونا ہے، ہم نے مخلص ہونا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ہمارے لیے بوجھ نہ بن جائے. کہ جو چیز اصلی ہوتی ہے وہ بوجھ نہیں بنتی. شروع میں نے یہ ویجیٹیبل گھی کی مثال اسی لیے دی ہے کہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے وہ بوجھ نہیں بنتی. اگر ہماری عبادتیں اصلی ہوئی، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوئی، تو قبر میں بھی یہ ہمارے لیے بوجھ نیک اعمال نہیں بنیں گے، لیکن راحت کا باعث ہمارے نیک اعمال بنیں گے. اگر ہم نے ریاکاری بیچ میں کی، دکھاوا کیا، غرور کیا، تو یہ ہم نے عبادتیں نہیں کی، ہم نے تو الٹا اپنے اوپر بوجھ بنا لیا. قیامت کے دن یہی نیکیاں جو ہم نے صرف دنیا داری کے لیے کی ہوں گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہوں گی، تو وہ ہمارے لیے بوجھ کا باعث بنیں گی. پیارا پیارا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ عید کا دن ہے، اور مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ ہر 6 دن کے بعد، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہر 6 دن کے بعد عید کا دن ہمارے لیے وہ دے دیتا ہے. یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو جمعے کے دن فوت ہو جائے ان کو قبر میں عذاب نہیں ملتا. نامہ اعمال کا تو حساب ہوگا، وہ تو قیامت کے دن ہوگا. تو جمعے کا مبارک دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو جمعے کی فضیلت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ خالص کر دیں. ہمیں اللہ تعالیٰ خالص کر دیں. جس طرح کچھ چیزیں خالص ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو اس کے لیبل پہ خالص لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے جو استعمال کرنے کے بعد بوجھ بنتی ہیں. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں، کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو اصیل لکھ دیتے ہیں، اصل لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ اصل ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے
اندر جو اللہ نے عبادتوں کا جذبہ رکھا ہوا ہے، اندر بھی ایک فیکٹری ہے ہماری اندر، ہماری دلوں میں بھی چاہتوں کی فیکٹری ہے، عبادتوں کی فیکٹری ہے، درودوں کی فیکٹری۔ اگر اس میں ہم خالص پروڈکٹ نکالیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ مالک اتنا قدردان ہے، قدر جاننے والا، کہ وہ ہمیں اس کا کیا اجر دے گا وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ مالک دینے میں بہت سخاوت کرتا ہے۔ جب وہ اتنا قدردان ہے، جب وہ اصل عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اندر وہ جذبے بھی عطا کر دیتا ہے اور رونے والی آنکھ بھی عطا کر دیتا ہے اور اپنے محبوب کے راستوں پہ چلنے کی وہ توفیق بھی عطا کر دیتا ہے، تو وہ نوازتا بھی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جس کو رب ہر قدم پہ نوازتا ہے، اور جن کو نہیں نوازتا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو بھی اس راستے پہ چلائے، اور ہم سب کو اس راستے پہ چلائے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ پیاری ویورز، جمعہ کا دن ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں، جو پرانے ہیں وہ سبسکرائب نہ کریں، انسبسکرائب ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے زیادہ ویوز چاہیے، اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو واچ کریں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام بھیجیں، اس لیے کہ ہم سب نے مل کے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ میں صرف اپنے لیے نہیں، آپ سب کے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ کا پیغام آگے سے آگے پہنچتا رہے، چراغ سے چراغ جلتا رہے، اب اس کو آگے سے آگے پہنچاؤ تاکہ یہ چراغ آگے سے آگے جلتے رہیں، اور جب موت آئے تو ان چراغوں کی روشنی ہمارے ساتھ قبروں میں اترے، جب کسی قدم پہ بدبختی آئے تو ان چراغوں کی روشنی ہماری نصیب میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان باتوں کی سننے کا بھی آپ سب کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔